أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. یہ سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. کہف عربی زبان کے اندر غار کو کہتے ہیں. پہاڑ کے اندر بنا ہوا ایسا غار وہ عربی زبان کے اندر کہف کہلاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء جو پیچھے گزری اس کا اختتام ہوا تھا اللہ کی توحید پر. سورہ کہف کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی توحید پر اور رسالت کے اوپر. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی انزل، جس نے اتاری علی عبدی، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، ولم یجعل لہ، اور نہیں چھوڑا اس کے اندر، عوجا، کسی قسم کی کوئی کجی، قیما، یہ کتاب ٹھیک ٹھاک ہے، ثابت شدہ ہے، لینذر، تاکہ ڈرائیں، بأسا شدیدا، سخت عذاب کا، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتی ہے ایمان والے کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیکی کے کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر، اور ڈرائے، الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، ما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے، کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات، تخرج، نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان یقولون، وہ تو کہتے ہیں، الا کذبا، جھوٹ بات، غلط بات. سورہ کہف مسلم شریف، ابو داود، ترمذی، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لی، پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اور بعض روایات کے اندر یہ 10 آیتوں کے بجائے، شروع کی 10 آیتوں کے بجائے آخر کی 10 آیتیں مراد، آخر کی 10 آیتیں ہیں. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے حضرت سہل ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے تو اس شخص کے لیے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور جو شخص پوری سورہ کہف پڑھے اس کے لیے قدم یعنی پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اور دجال کے فتنوں سے بھی ایسا شخص محفوظ رہے گا، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کے ساتھ 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر اترے، اور یہ وہ سورت ہے ان صورتوں کے اندر قرآن میں اس کا شمار ہے کہ جو صورتیں یکبارگی نازل ہوئی ہیں، دفعتاً واحدہ،
ایک دفعہ میں پوری صورت نازل ہوئی، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ نازل نہیں ہوئی، بلکہ پوری صورت ایک دفعہ میں 70,000 فرشتوں کے عزت، احترام اور گارڈ آف آنر کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی۔ نام سورہ کہف ہے، اور اس کا شان نزول، جسے سبب نزول بھی کہتے ہیں، شان نزول، سبب نزول، شان ورود، وہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا آفاق میں پھیلنے لگا تو مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اس کی نبوت کی باتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ ہم یہود کے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ آخر ہم ایسا کیا کریں۔ تو دو بندے، نمبر 1 نضر بن حارث اور نمبر 2 عقبہ ابن ابی معیط، یہ 2 کافروں کے سردار تھے، یہ یہودیوں کے پاس گئے مدینہ اور پوچھنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ علماء یہود نے ان سے کہا تم 3 قسم کے سوال کرو، اگر 2 کا جواب صحیح دے، اگر تینوں کا جواب صحیح دے دے، تینوں کا جواب دے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور تینوں کا جواب نہ دے تو بھی سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور 2 کا جواب دے اور 1 کا نہ دے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی برحق ہے۔ انہوں نے یہ بات آ کے کفار مکہ سے کہی۔ کفار مکہ اپنے گمان اور تخمینے کے مطابق کہنے لگے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، آؤ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور 3 سوال کیے۔ نمبر 1 روح کیا ہے، اور نمبر 2 وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے کہ جنہوں نے پناہ لی تھی، اور نمبر 3 وہ بادشاہ کا بتائیے تذکرہ کہ جس نے مغرب سے لے کر مشرق تک کا سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، کل آ جانا، میں بتا دیتا ہوں۔ وہی نہیں آئی، 2 دن 3 دن، بعض روایات کے مطابق 10، بعض کے مطابق 15، اور بعض روایات کے مطابق 40 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہو گئے، غم کا پہاڑ بن گئے۔ کفار جملے کسنے لگے، تانے مارنے لگے کہ کیا ہوا، تم نے تو کل کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لے کر آئے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 33 سے شاید کہ نبی جب آپ کسی چیز کے بارے میں اگلے مستقبل اور فیوچر کی طرف نسبت کریں تو انشاءاللہ کہا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے آپ کے پاس اگلے دن وہی نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ آپ کہا کریں۔ اور ساتھ ہی سورہ کہف آب و تاب کے ساتھ نازل ہوئی، اور جب سورہ کہف نازل ہو گئی تو اس کے اندر 2 قصے تو موجود تھے۔ نمبر 1 پہاڑ کے، اصحاب کہف کے، اور نمبر 2 ذوالقرنین نامی بادشاہ کے، اور تیسرا قصہ روح جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آخر کے اندر گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ اصحاب کہف یعنی کہا جاتا ہے کہ غار والے، اصحاب کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار والے۔ اس کا اصل قصہ تو اگلی آیتوں کے اندر شروع ہوگا۔ سورت کی ابتدا اللہ جل شانہ نے اپنی تعریف سے فرمائی، جو چنانچہ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے الذی انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ ہے تو نبی، لیکن نبی کے ساتھ لفظ عبد، عبدیت کا اظہار ہے، انسانیت کا اظہار ہے۔ نبی فرشتہ نہیں ہے، نبی نورانی مخلوق نہیں ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نور کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کی، یعنی عبدیت۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے الذی انزل، جس نے نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، قرآن مجید، ولم یجعل لا، اور نہیں چھوڑا اس کے اندر، عوجا، کسی قسم کی کوئی کجی، یعنی نہ ہی کوئی لفظی اور معنوی غلطی ہے اس قرآن میں، اور نہ ہی کوئی فصاحت اور بلاغت کی کمی۔ ہر اعتبار سے یہ قرآن کامل و مکمل اور اتم درجے کے اندر، چاہے فصاحت ہو یا بلاغت، ہر اعتبار سے یہ قرآن مجید بدرجہ اتم، کامل و مکمل موجود ہے۔ کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی اونچ نیچ، کوئی غلطی اس کے اندر نہیں ہے۔ قیماً، ثابت شدہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے،
قیما لینذر تاکہ ڈرائیں بأسا شدیدا سخت عذاب من لدنہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے دیکھو اگر تم نے نہ مانا تو سخت عذاب تم کو گھیرے میں لے لے گا. وَيُبَشِّرُ اور خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن المومنین ایمان والوں کو الذین یعملون الصالحات جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ در حقیقت ایمان عمل صالح کا نام ہے. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایمان عمل صالح کا ہی نام ہے، نہیں، ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح الگ چیز ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح معتبر نہیں، لیکن ایمان عمل صالح کے بغیر معتبر ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ یہ جملہ کہہ دیں، ایمان عمل صالح کے بغیر معتبر نہیں. نہیں، عمل صالح یعنی نیک عمل ایمان کے بغیر معتبر نہیں، لیکن ایمان عمل صالح کے بغیر بھی معتبر ہے. اگر یہ یقین اور ایمان اس جملے کے اوپر ہو تو آپ کو آپ کا ملک بھی اچھا لگے گا، آپ کو آپ کے پڑوسی بھی اچھے لگیں گے، آپ کو اس ملک کے رہنے والے جن کے دلوں میں ایمان کی ادنا سی چنگاری اور حرارت موجود ہے وہ بھی اچھے لگیں گے. ایمان آپ جتنے نیک عمل ہو جائیں، کافر و مشرک کر لیں، ایمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہاں پر فرمایا وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، الذین یعملون الصالحات. کیونکہ ایمان اگر صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے کا نام تھا تو کافر چپکے سے کہہ دیتا. حضور ابو طالب کے سر کے سرہانے پر کھڑے ہوئے کہہ رہے چچا جان کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن سفارش کر دوں گا. تو کہہ دیتے نا کان کے اندر. کیا مذائقہ تھا، کون سے کافر کھڑے سن رہے تھے. پتا تھا کہ بھائی صرف کہنا مسئلہ نہیں ہے، اس ایمان کہنے کے بعد اس کے حقائق، اس کے تقاضے بہت ہیں. ان تقاضوں کو بھی لانا پڑے گا، ان تقاضوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا ان ایمان والوں کو خوشخبری دیتے الذین یعملون الصالحات جو نیکی والے اعمال کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کی ساری نعمتیں ایک طرف اور جنت کی ایک نعمت ایک طرف. دنیا کی ساری نعمتوں کے اوپر جنت کی وہ ایک نعمت بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیشگی، خلود، مکث. جیسے کہ آ رہا ہے ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑے اچھے لباس پہنتے ہیں، پوشاک آپ کی زبردست ہے، کاروبار آپ کا عروج پر ہے، سرمایہ کاری آپ کی بلند و برتر ہے. لیکن کب تک ہے؟ 60 سال، 70، 80، 90، بس زیادہ سے زیادہ اگر بہت کسی کا چھکا لگ گیا تو 100. اس کے بعد تو وہی بس قبر. اس کے بعد تو قبر ہے. لیکن جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو بھی لے لیجئے، اس نعمت کے اندر لطف یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. ماکثین فیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ اور یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو الذین قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. ما لهم به من علم قرآن کہتا ہے ان کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں. ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو کوئی اس بات کا علم ہے. کبرت کلمتن بہت بڑی بات کہتے ہیں، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے. ایک جگہ قرآن نے کہا یہ تو ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائے کہ یہ اللہ کے لیے اولادیں بناتے ہیں. کبرت کلمہ بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتی. آگے قرآن بطور تاکید کہہ رہا ہے یقولون الا کذبا وہ تو بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں. فلعلک سو اے نبی شاید آپ باقع نفسک اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، علی آثارہم
ان لوگوں کے پیچھے پیچھے لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائے بہذا الحدیث اس بات پر یعنی قرآن پر اسفن پشتا پشتا کر یعنی یہ نبی اگر یہ ایمان نہ لاتے چھوڑ دیں ان کے پیچھے نہ پڑے. آپ کی ذمہ داری اور منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو دعوت دیں آگے ان کے پیچھے پشتا پشتا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. اے نبی کیا آپ ان کے پیچھے پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ وہ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے؟ فَلَعَلَّكَ اے نبی کیا آپ باخعٌ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان کافروں کے پیچھے پیچھے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر یعنی قرآن پر اسفن پشتا پشتا کر. لہذا ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے نبی. در حقیقت بات کل ملا کر یہ ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا کی رونقیں زیب و زینت یہ سب تو آزمائش ہے. چنانچہ ارشاد ہے انا جعلنا بلا شبہ ہم نے بنایا ما علی الارض جو کچھ زمین کی اس دھرتی پر ہے زینت اللہ بطور زینت بطور رونق لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں ایہم احسن عملا کہ ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے. بلا شبہ جو کچھ اس زمین کی دھرتی پر ہے ہم نے اس زمین کے لیے رونق والا بنا دیا. کیوں؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں ایہم احسن عملا کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے. زمین پر کیا ہر چیز زیب و زینت ہے؟ زمین میں کیا ہر چیز رونق اور فائدہ ہے؟ حالانکہ بعض اوقات تو ایسا نہیں ہے. بچھو ہے، کچھوا ہے اور اس قسم کے سانپ زہریلے ہیں، اژدہا ہے. یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے. پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ زیب و زینت اور رونق کا ذریعہ ہے؟ در حقیقت یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فائدہ مند نہیں ہے. اب بھی کتنے علاج معالجے اور دوائی ان کے زہر اور ان کے تریاق سے بنتی ہے، ان کے فارمولے کے تحت بنتی ہے. تو یہ چیزیں اب بھی فائدہ مند ہیں. ہاں اس کا فائدہ ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے انسان کے لیے نہیں ہے، لیکن بغیر واسطے کے ساتھ انسان کے لیے ہے کہ یہ سانپ کتنے اور زہریلے جانوروں کو ختم کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے فساد اور انتشار کا ذریعہ ہو. اور یہی سانپ علاج معالجے کے اندر، دوائی وغیرہ کے اندر ان کا زہر اور بطور تریاق استعمال ہوتا. جب اقبال نے کہا تھا نکمی کوئی چیز نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ اللہ کا جو کارخانہ ہے، قدرت کا جو کارخانہ ہے بطور کائنات، اس کے اندر کوئی چیز بھی صفر اور نقصان والی اور بے فائدہ نہیں. انا جعلنا بلا شبہ ہم نے بنا دیا ما علی الارض جو کچھ زمین پر زینت اللہ بطور رونق لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں. معلوم ہوا یہ سب چیزیں آزمائش ہے، سب آزمائش ہے. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا اور کاروبار اور ملازمت و تجارت کے اندر پھنسے اور اللہ کو بھول گئے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی ملازمت اور تجارت کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیا. اب دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. ایہم احسن عملا کون اچھے عمل کرتا ہے. دیکھیں یہ نہیں فرمایا ایہم اکثر عملا کون عمل زیادہ کرتا ہے. آپ نے مغرب کے بعد 10 رکعت اوابین پڑھ لی، اور دوسرا بندہ ہے اس نے مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھی، لیکن 6 رکعت پڑھنے والے نے آرام سے، سہولت سے، خوب ایسے کہ جیسے اس کو اس کا اللہ دیکھ رہا ہے پڑھی، اور 10 رکعت والے نے مرغے کی چونک کی طرح ٹک 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 پڑھتا رہا. دونوں میں فرق ہے. آپ عمل کم کریں، اچھا کریں. عمل کم کریں اور اچھا عمل کریں. اور اچھے عمل کے اندر یہ بھی ہے کہ پائیداری ہو، استقامت ہو. ایک دن حاجی صاحب تہجد میں اٹھے اور 20 رکعتوں کا بیڑا غرق کر ڈالا، اور دوسرے دن حاجی صاحب کی فجر کی نماز ہی نکل گئی. دوام چاہیے، استقامت چاہیے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احسن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تمام عملوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کو یہ ہے ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہو. تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے، تھوڑا کرے اور ہمیشہ کرے.
نمازیں ہیں، نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، روزانہ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی روزانہ میں کم سے کم اللہ کو 5 منٹ دے سکتا ہوں، بسم اللہ کیجئے۔ اگر صرف 2 ہی رکعت پڑھنی ہے تو اشراق کے اندر چاشت کی نیت بھی کر لیں، اس پر استقامت رکھیے۔ جب لگے 1-1.5 سال کے اللہ نے بڑی خوب استقامت دے دی ہے، پھر آہستہ آہستہ 4 پر آ جائے، پھر بدلے 6 پر آ جائے، نہیں تو اسی کو کنٹینیو کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، بعض لوگ جن کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تقوی ان کے پیٹ سے باہر آنے لگتا ہے، تو ان کو بعض اوقات نمازیں خالی گنتی پوری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، کیوں؟ بس وہ ہم کو کسی نے کہا ہوا ہے، شیخ نے کہا ہوا ہے، تو بس اوابین پڑھ رہے ہیں، بس ایک مخصوص عدد پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ 10 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت اوابین تو نہیں ہوتی، لیکن نوافل کی نیت سے پڑھ لیں، لیکن اچھی پڑھیں، آپ کو لگے کہ آپ ایسا تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا رب سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک بات بطور نکتہ بتا دوں، جو آپ حضرات ہم نمازوں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں نا، بعض فقہا کے نزدیک تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ منفردن جو نماز پڑھی جاتی ہے یا امام کے پیچھے، اتنی آواز سے تلاوت کرنا ضروری ہے کہ آپ کا کان سنے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم کسے تلاوت کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی ہے جو اس سے تھوڑی اونچی آواز سے کرتا ہو کہ کان سنائی دے؟ تو اکثر فقہا کے نزدیک، بعض فقہا کے نزدیک تو ایسی نماز ہی فاسد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی زبان اندر چل رہی ہے، تنفس کہاں ہو رہا ہے؟ اور آپ کو نوٹ کرنا ہو تو ایک دفعہ خود نوٹ کیجئے، ایک نماز آپ یوں پڑھیے، ایک نماز یوں پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کتنے سیکنڈ کے اندر آپ کی سورہ فاتحہ ہو، اور ایک نماز پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری ایک رکعت کے اندر 1-1.5 منٹ کا آپ کو زیادہ کا فرق آ جائے۔ تو یہ زیادہ کا فرق کیسے آ رہا ہے؟ آپ نے ترتیب تو وہی رکھی ہوئی ہے، آپ کی اسپیڈ اور رفتار تو وہی ہے، تو 1.5 منٹ کا فرق کیسے آ رہا ہے؟ یہ فرق ایسے آ رہا ہے کہ زور سے پڑھنے کی صورت میں آپ کے تلفظ پورے ادا ہو رہے ہیں، حروف پورے ادا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی نماز پڑھیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، ایسی نماز پڑھیے کہ دل خوش ہو جائے۔ صرف عدد پورا نہ کریں کہ بھئی آج ہم نے اتنی پڑھ لی، آج ہم نے اوابین پڑھ لی، نہیں، توجہ سے ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ 2 رکعت عصر کی نماز، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھی، 3 منٹ مسجد میں نماز شروع ہونے میں باقی ہیں، تو بھائی آج نہ پڑھو، آج 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، نہیں میں تو پڑھوں گا 4 رکعت۔ بلے نماز شروع ہو جاتی ہے، وہ مولوی صاحب عصر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے اوپر آپ کو بیٹھ کر التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنی ہے، اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ یہ کسی کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا۔ 4 رکعت والی جو سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی عصر کی نماز سے 4 رکعت سنت اور عشاء کی 4 سنت، اس کے اندر اگر 4 رکعت سنت آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور دعا بھی پڑھنی ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا۔ پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ گویا صرف سلام کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ یہ کس کس کو مسئلہ پہلے سے پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو مفتی محمد صاحب کیا کرنے آتے ہیں یہاں پہ؟ بتایا انہوں نے؟ دیکھو یار، میرا بھائی ایسا بالکل ایسا ہو تو نہیں سکتا اس نے نہیں بتایا، تو آپ حضرات کو یاد نہیں رہا ہوگا، ان سے بھی پوچھیں۔ لہذا یہ ضروری ہے۔ اور نماز ہو تو جاتی، خلاف سنت ہوتی، یہی تو سمجھا رہے ہیں۔ ایہم احسن عملا، جو سمجھا رہا ہوں کہ وہ عمل کرو اچھا تو ہو، خالی گنتی پوری کرنا۔ پھر آپ 2 ہی رکعت پڑھ لو، 4 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، 2 پڑھ لو اور اچھی پڑھ لو، سنت کے مطابق پڑھ لو۔ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جس کی رکعت نکل جائے امام کے پیچھے، اب جب اس کی رکعت امام کے پیچھے نکل گئی اور اس نے امام کو اس حال میں پایا کہ وہ تشہد کے اندر بیٹھا، امام کھڑا ہو گیا، شرعی حکم یہ کہ تحیات پڑھنا واجب ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں امام کی اتباع، یہ ان معاملات کے اندر ہے کہ امام کی اتباع کرنا اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ امام کی اتباع یہاں پر نہیں کر سکتے۔ ویسے تو امام کی اتباع کرنا ضروری ہے ہر معاملے میں، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ کو بھی غلطی کرنی پڑے گی، کیونکہ امام ہے، اس کی بات ماننا ہے، ورنہ آپ کی نماز چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ امام کی بات نہیں مان سکتے، آپ کو اپنی تشہد پوری کر کے اٹھنا پڑے گا۔
تشہد پوری کیے بغیر اڑ گئے آپ کا واجب چھوٹ گیا، مکروہ تحریمی، کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ لہذا جو بھی عمل کرے اچھا کرے، اور اللہ نے یہ سب زیب و زینت اور رونق اس لیے دنیا کے اندر رکھی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ عمل اچھا کون کرتا ہے، اور صرف اچھا نہیں، احسن کس کا صیغہ یہ ہے؟ اس میں تفضیل کا، کہ زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عمل کے اندر ایک ہے حسن اور ایک ہے احسن۔ حسن ہے اچھا ہونا، احسن بہت اچھا ہونا۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر ہونے والی ٹوپی بہترین ہو، اچھے برانڈ کی ہو، جے ڈاٹ کی اور ایم ٹی جے کی ٹوپی ہو، پاؤں میں پہننے والا جوتا ہش پپیس کا اور اربن سول کا ہو، کپڑا بہترین قسم کا کاٹن ہو، گھڑی بہترین ہو، پوشاک بہترین ہو، چشمہ اچھے برانڈ کا ہو۔ دنیا کے اندر جب ہم اتنی چیزیں دیکھتے ہیں تو دین کے اندر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بس بالکل آخری درجے کا دین ہے وہ عمل کر لیں، صرف فرض پورے کر لیں؟ نہیں، جب دنیا کے اندر اچھا نہیں بلکہ اچھے سے اچھا اور حرص پر حرص، لالچ پر لالچ دیکھتے ہیں تو دین کے اندر تو اور موقع ہے کہ اور لالچ دیکھیں۔ قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ دین وہ ہے کہ جس کے اندر آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں۔ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس 2 ہو جائے، اس کے پاس ایک گھر ہے، میرا بڑا گھر ہو جائے۔ یہ دنیا آگے بڑھنے کی نہیں ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ، دین وہ جگہ ہے جہاں پر مقابلہ کریں کہ ایک بندہ اتنا کرتا ہے، یار میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں دین کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، عبادت کے اندر چستی، نشاط اور قوت پیدا ہوگی۔ اور جب دین کے اندر یہ دیکھیں گے یار میں تو 5 وقت کے لیے آ رہا ہوں اور فلانا حاجی صاحب تو صرف جمعے کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو دین کے اندر نقص پیدا ہو۔ فَلَعَلَّكَ، سوئے نبی شاید آپ باقع نفسک، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے چل چل کر، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر۔ حدیث یعنی بات، حدیث لغت میں کیسے کہتے ہیں؟ بات کو۔ یہاں پر حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اسفن، پشتا پشتا کر، انا جعلنا، بلا شبہ ہم نے بنا دیا، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینت لہا، اس کے لیے بطور زینت، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں زمین کی تمام چیزوں کو، سعیداً جرزا، صاف میدان۔ اس زمین پر جو کچھ ہے یہ بظاہر تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ زیب و زینت ہے، لیکن ہم اس کو عن قریب ایک صاف میدان بنا دیں گے قیامت کے دن۔ جب یہ قرآن نے ایک مقام پر کہا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اس میں کوئی اونچ ہے نہ نیچ، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے نہ کوئی روگ، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ میدان کب بنے گا؟ قیامت کے دن۔ بظاہر اچھی لگنے والی دنیا قیامت کے دن اس کا ایسا صفایا ہوگا اور ایسی نیست و نابود ہوگی اور ایسی صفا ہستی سے مٹے گی کہ جو کچھ اس زمین کی دھرتی پر ہے سب صاف چٹیل میدان بن جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس زمین کی دھرتی پر ہے، سعیداً جرزا، صاف میدان۔